کوئی جھوٹا سچے قرآن کو کھول کے اپنی جھوٹی بات آیت کے مفہوم کو لپیٹ کر بیان کر کے دکانوں پہ ڈیروں پہ آ کے بھٹکائے تو تعجب نہ کرو، یہ تو دور صحابہ میں بھی وارداتیے شروع ہو گئے تھے۔ ہاں، ان کے مقابلے میں نسخہ وہی رکھو جو حضرت جابر بن عبداللہ والا ہے۔ جیسے آج کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ اور بتوں والی داتا صاحب پہ پڑھ دیتے ہیں۔ آیتیں تو سچی ہیں مگر آیت ہے کس کے لیے؟ قرآن بات کرے ابو جہل کی اور شیطان بات کرے اس جگہ پہ فٹ کر کے داتا صاحب کی، تو فرقہ واریت تو وہ کر رہے ہیں۔ کتاب الایمان مسلم شریف، اس میں 179 صفحے پر جو حدیث ہے اس کے لحاظ سے میں وہ ویسے تو پوری رات شاید گزر جائے لیکن میں اس کی صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور ان لوگوں کو چیلنج ہے جو کہتے ہیں بس ان کی اپنی روٹی کا مسئلہ ہے اور کوئی یہ ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، بات تو ہے ہی نہیں جب قرآن ایک ہے۔ تو میں بتاؤں گا کہ قرآن ایک ہے لیکن سارے پڑھنے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے، کیونکہ سرکار فرما گئے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب ذوالخویسرہ نے سرکار پر کہا تھا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے نبی آپ عدل کریں، اتق اللہ، متقی بن جائیں، بخاری شریف میں ہے۔ سرکار نے غصے میں فرمایا میں نے عدل نہیں کیا تو کر کون سکتا ہے؟ یعنی ایک ٹولہ شروع سے ایسا ہے تبلیغیوں کا، انہیں پتہ ہی نہیں تبلیغ کرنی کہاں ہوتی ہے، اور اس تبلیغ کو سرکار نے توہین سمجھا اور حضرت عمر نے توہین سمجھا اور کہا مجھے اجازت تو میں اس کا سر اتاروں، یہ مبلغ بنا پھرتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تبلیغیہ ہے تو کیوں سر اتارتا ہے، باقی اس نے توہین تو کی ہے، سر اتارنے کے قابل ہے، مستحق ہے، لیکن حق میرا ہے، میں چاہوں تو اترواؤں چاہوں تو اس کا نہ اترواؤں۔ اس وقت فرمایا یخرج من ضد ھذا الرجل، اس بندے کی پشت سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو پتہ چلا قرآن پڑھنے والے دو قسم کے ہیں، مفتی صاحب نے نہیں بنائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنائی۔ ایک پڑھتے حلق سے اوپر تو دل میں بھی جاتا ہے، اور دوسرے پڑھتے قرآن یا گرنتھ نہیں پڑھتے، قرآن ہی پڑھتے ہیں مگر حلق سے نیچے اترتے ہی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بتا دی قرآن کے لحاظ سے، صرف قرآن کو کہ قرآن سے درس دے رہا ہے، دلیل بنانا یہ دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہے، 15ویں صدی ہے اور ادھر تو بھی پہلی صدی تھی، مسجد نبوی شریف تھی اور حضرت جابر کی تقریر تھی۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ کنت قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، FIR میں نام بھی ذکر ہو گیا کہ میں خارجی بن گیا تھا، سنیوں کا ہوتے ہوئے میں خارجی بن گیا تھا۔ شغفنی، شغف اٹریکشن تھی، خوارج کے عقیدے میں بڑا عقیدہ ہے، میں خارجی بن گیا۔ تو پھر کہتے ہیں فخرجنا فی اصابہ، ذوی عدد اصابہ ہے جماعت پوری تبلیغی، کہ ہم تبلیغی جماعت میں نکلے جس میں کافی لوگ تھے، نرید ان نحج ثم نخرج علی الناس، ارادہ تھا حج کریں گے پھر ساری عمر راہ خدا میں تبلیغ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں گزر ہوا، مررنا علی المدینہ، گزر ہوا مدینہ سے، تو ہم نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ فَإِذَا جابر بن عبد اللہ يحدث القوم جالس الى ساریہ، ایک ستون کے ساتھ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور وہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اتفاق سے موضوع یہی تھا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔
ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے عاصیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ جہنم سے نکال کے جنت دینا بتاؤ مشکل کشائی ہے یا نہیں؟ مشکل کشائی ہے۔ تو تقریر ہو رہی تھی مسجد نبوی شریف میں، لاہور کی بات نہیں، مسجد نبوی شریف میں تقریر تھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، اور زمانہ ابھی صحابہ کا تھا، لیکن وہ سطف تارک و سین والی بات جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ آثار آ گئے تھے، اگرچہ تھوک کے لحاظ سے تو بعد میں ہوا۔ قد ذکر الجہنمیین، یزید الفقیر خود کہتے ہیں انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اور پھر اس میں یہ تھا کہ یوں شفاعت کی حدیثیں بیان ہو رہی تھیں کہ سرکار چلو بھریں گے، ایک چلو میں کروڑوں کو بٹھا کے جنت لے جائیں گے۔ تو خارجی سے یہ برداشت کیسے ہو؟ تو یہ یزید الفقیر خود اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پھر سنی ہو گئے، کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا میں بول پڑا۔ اب اگلا جملہ سنو، کتنا جھلسا ہوا جملہ ہے، یعنی غلط سوچ پر مشتمل، ویسے لفظ تو سارے مقدس لفظ ہیں۔ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا تم حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ مطلب دوسرا مطلب یہ کتنی غلط تقریر کر رہے ہو صحابی ہو کے، یعنی یہ بطور خاص قانون ہے نا کہ مشتقی پہ حکم لگے تو مبدا اشتقاق اس حکم کی علت بنتا ہے۔ تو صاحب رسول کہہ کے ہٹ تو یہی کر رہے تھے، چلو کوئی دور کا ہوتا تو اور بات ہی، تم صحابی ہو کے ایسی تقریریں کر رہے ہو کہ قیامت کے دن بھی نبی کو اتنا اختیار ہوگا اور یہ مشکل کشائی ہوگی کہ جہنم سے نکال لیں گے۔ یہ یزید الفقیر نے اعتراض کیا۔ جس وقت اعتراض کیا تو ساتھ دلیل بھی دی کہ اللہ کا فرماتا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اور دوسری آیت کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جہنمی جب بھی نکلنا چاہے گا اسے پھر گرا دیا جائے گا۔ تو کہا دیکھو ہم تمہاری تقریریں سنیں یا قرآن پڑھیں؟ قرآن کہتا ایک بھی جہنمی نہیں نکلے گا، تم حدیثیں بیان کر رہے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نکال لیں گے۔ تو قرآن ہے۔ اگر آج قرآن کھول کے کوئی جھوٹا سچے قرآن کو کھول کے اپنی جھوٹی بات آیت کے مفہوم کو لپیٹ کر بیان کر کے دکانوں پہ ڈیروں پہ آ کے بھٹکائے تو تعجب نہ کرو، یہ تو دور صحابہ میں بھی وارداتیے شروع ہو گئے تھے۔ ہاں ان کے مقابلے میں نسخہ وہی رکھو جو حضرت جابر بن عبداللہ والا ہے، جو ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں آزما کے دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اتقرأ القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو؟ قلت نعم، یزید الفقیر کہتے میں نے کہا ہاں قرآن پڑھتے، آیت بالکل ٹھیک پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا فہل سمعت بمقام محمد علیہ السلام الذی یبعثہ اللہ فیہ، وہ جو مقام محمد علیہ السلام والی آیت ہے قرآن میں وہ تم نے پڑھی ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا نعم پڑھی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قال، تو حضرت جابر نے کہا فَإِنَّهُ مَقَامُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحمود الذي يخرج اللہ به من يخرج، یہی وہ مقام محمود ہے جو آیت میں ذکر ہے
کہ جہاں سرکار کھڑے ہوں گے اور کروڑوں جہنمیوں کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے.